كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آسمان سے اللہ الرحمن نے حضرت انسان کے لیے اس جہان میں تعلیم اور تربیت کے لیے رہنمائی کے لیے جس سلسلے کو جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ جناب خاتم سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا، ختم ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، کر چکے ہیں یا قیامت تک کریں گے۔ بدنصیبی اور محرومی کو دیکھنا ہو تو 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبر، ہادی، رہبر، رہنما موجود، مگر ان بدنصیبوں کی بدنصیبی پہ افسوس ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کی 10 ٹاپرز یونیورسٹیاں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کائنات کے خالق اور مالک تک نہیں پہنچ پائے اور اس معلم اول تک نہیں پہنچ سکے کہ جو دلوں کو رب سے ملاتے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ 2 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کو رب نے یہ اعزاز، شرف بخشا ہے کہ وہ آپ کا دم بھرتے ہیں، نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر مزید اگر اس کو اپنوں میں دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ صوف میں سے پتہ کر کے دیکھ لیں، جنہیں آپ کی آمد کی خوشی ہے، ولادت کی خوشی، جنم کی خوشی، پیدائش کی خوشی۔ جون سے میں نے پوچھنا شروع کیا، ٹیسٹر لگانے شروع کیے، ہر طبقہ فکر سے
انجانے میں جانے میں بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کی. میری رات دیندار لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے تو میرا دن کبھی ملحدوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی شراب پینے والوں کے ساتھ. یعنی جو دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ورائٹی کا انسان ہے، میرا دن ان لوگوں میں گزرتا ہے. میں نے ان کو بھی پوچھا، میں نے رات کے دینداروں کو بھی پوچھا کہ یار پیغمبر سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان کو دل دینا، یہ اللہ نے فطرتاً بنایا تھا حضرت انسان کے لیے، لیکن ایک تو گزارش ہے کہ آپ کو پیدائش کی، جنم کی، ولادت کی اور میلاد کی دعا بھی آتی ہے کہ نہیں؟ سر جی اللہ کرے آج کے بعد لوگوں کو آ جائے تا حد نظر مجمع بیٹھا ہے جنہیں میلاد کی دعا آتی ہے، ذرا ہاتھ دکھا دیں کیمرے، ان ہاتھوں کو ذرا نوٹ کر لیں. انشاءاللہ مجلس میں ابھی اگر کسی بھائی کو آتی ہے میں سٹیج پہ جگہ دیتا ہوں، ویلکم کرے، ہم سنیں گے کہ کیا ہے پیدائش کی، ولادت کی، میلاد کی دعا کیا ہے. 1500 برس گزر چکے ہیں اور یہ 1500 برس میں مسلمانوں کی محبت یہ سرتا حد نظر. آج ایک پوسٹ لگی میلاد کی دعا کی، اور کس وجہ سے لگی؟ یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں. ایک وقت تھا جب ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ذرا صرف اتنی محبت کر دیجئے، اللہ آپ کو جزا دے گا، ہماری آپ کی دشمنی نہیں ہے، میری اور آپ کی لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی. اسی پیغمبر کے دونوں امتی ہیں، کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن کہیں مجھ سے غلطی ہو تو اصلاح کر، کہیں تیرے سے غلطی ہو جائے تو چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، بڑا کے ناطے جیسے سمجھ میں اصلاح کر دوں، اسے انا کا مسئلہ مت بنائیے. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. جی میں دوبارہ موقع دیتا ہوں، ایک ہاتھ اٹھا تھا وہ بھی نیچے ہو گیا، دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے چلے اب میرے ساتھ آئیے. مزاج تو میرا بھی اصلاح کا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سٹیج سیکٹری کا عنوان ان کی شاید محبت ہے، اعتماد ہے. دل کر رہا ہے کہ مدنی صاحب کو کہوں ذرا گھنٹہ 1.5 سو لیں، ریسٹ کر لیں، مالش والش کروائیں. کم از کم 100 سوال تو بنتا ہے، قرآن سے لے کے تاریخ تلک. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. لیکن شرط ایک ہے، میرے سوالوں کا جواب جو ہے وہ گالی سے نہیں. گالی سننے کے ہم بڑے ایکسپرٹس ہیں، یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، میرے محبوب کو بھی گالیاں ملی تھی. غیر گالی دے تو دکھ نہیں ہوتا، اپنا جواب دینے کی بجائے، دلیل دینے کی بجائے اترے گالی پہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بیچارے دے پلے کچھ نہیں ہے. آج کے بعد انشاءاللہ میلاد کی دعا بھی کلپس آنے لگ جائیں گے. جی ہمیں آتی تھی، ہم نے ویسے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. ہم چھوٹے تھے، ہمیں کہا گیا ویتر پڑھیے. جب فاتحہ ختم ہوئی، سورت ختم ہوئی تو پوچھا سر اب کیا پڑھیں؟ کہا دعائے قنوت پڑھو. سر وہ نہیں آتی. کہا پھر قل ہو اللہ پڑھ لو. یہ تو ولادت کی دعا ہے. میرے اور آپ کے محبوب اس دنیا سے گئے تو اڈے پنڈ نہیں مینوں پتا گئے نے کہ نہیں گئے، کیونکہ ساڑھے کالجاں سکولاں چ یونیورسٹیاں چ مسئلہ ہوندا رہندا ہے.
ہمارے مقابلے ہوتے ہیں کوئز پروگرام کے سیرت پہ، بورڈ لیول پہ، ضلعی لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، صوبائی لیول پہ، ملکی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ۔ مجھے ایک لسٹ دی گئی اور جج بنایا گیا اور کہا کہ جناب یہ آپ نے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ فلاں نمبر سوال غلط ہے، اس کو صحیح کر دیں۔ سوال کیا تھا؟ حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں انہاں چکلہ ہی بابی صاحب باقی دوجے سی، میں کہا یارہ سوال صحیح کر دو، حضور دی عمر نہ پوچھا کرو۔ کہندے کیوں؟ تو انہوں نہیں پتا؟ میں کہا نہیں، ایویں پی ایچ ڈی کر لیجئے۔ میں کہا جی میں ایویں کر نہیں پتا تو نہیں پتا دسو۔ یار چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتا ہے عمر 63 سال ہے۔ عمر میں کہا یار کملے نہیں جے، عمر تے او دی بریک لائی دی ہے، جیڑا فوت ہو جائے۔ جو زندہ ہو تو میرے محبوب کی آج عمر پوری 1500 سال ہو گئی ہے۔ شہر میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کتابوں سے نکالو گے 63 نکالو گے یا آج کے بعد 1500 لکھو گے؟ کہنے لگے جی نہیں جی ایسی کوئی نمی تازی عمر پائیے تھے، وہ پھر بورڈ آلیا نہیں مننی، وہ ججہ نے نہیں مننی، یہی رہن دو۔ بالکل ویسے ہی لگا حضور فوت ہوئے ہیں جی؟ نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مفتی صاحب سے فون ملایا، پوچھا مفتی صاحب یار ایک سوال آیا ہے کہ میت نو بوسہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ کہندے دسو تسی پڑھے لکھے ہو؟ میں کہ یار مینوں اصل چ پتہ نہیں سی، میں اس لیے کیا تانوں کال ملا لینا، تانوں پوچھنا ہے، محبت پرے بندے ہو، بندے کول بیٹھے نے تے وہ پوچھنا چاہندے نے تے میت نو بوسہ دیتا جا سکدا ہے؟ کہندے ہاں دلیل تو ثابت ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ کہا صدیق اکبر نے محبوب علیہ السلام کو بوسہ نہیں دیا تھا؟ میں نے کہا حضور فوت ہوئے ہیں؟ نہیں۔ بھائی میں دلیل مانگ رہا ہوں کہ میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، صدیق اکبر نے دیا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اس لیے یہ سوالات میں ادھار رکھتا ہوں۔ میں آج ایک المیہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، باتیں بہت ہو سکتی تھی، پڑھنا ہو تو میرے نام سے فیس بک کے اوپر آپ کو بھائیوں کے کیے ہوئے سوالات کے جوابات بھی میسر ہیں کہ میلاد نہ منانے والے ان سے سوالات لگ بھگ 35 کے قریب ابھی میں نے دیے ہیں، قسطیں جاری ہیں۔ جو موٹر وے سے اترا ہے اور پک ڈنڈیوں پہ گیا ہے، حق تو میرا بنتا تھا۔ آپ نے کمال پور انٹرچینج سے اتر کر کے دائیں بائیں کیوں ہوئے ہیں؟ جانا اسلام آباد تھا، جانا ملتان تھا، آپ صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں گئے؟ فی الحال میں نے 105 سوال رکھے ہیں، برا لگے تے ذرا مٹھ کوٹ کے اگر زبان ڈک سکو گال نہ کڈ سکو تے انہاں 105 سوالان دا مینوں انتظار رہنا ہے۔ بڑے سادے سادے چھوٹے چھوٹے کوئی تنگ کرن والے نہیں، حقیقت پہ مبنی پوچھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، ضد اور انا مجبور کرے۔ ویریا ساڑی تیرے نال انا کوئی نہیں، ضد کوئی نہیں، خیر خواہ بن کے الدین النصیحہ ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا منہج اور یہی ہمارا اسلوب ہے۔ میں آج اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، حاضرین مجلس سے، ناظرین سے صرف یہ التماس کروں گا کہ پیغمبر کے دین کو لینا ہے تو یقین اور دلیل کے ساتھ لینا سیکھیں۔ یہ 12 مہینوں کے بعد چند دن لے لینا پھر مرضیاں کرنا، یہ آپ کو اور مجھے اجاڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ آپ کے اور میرے بچوں کے بیگ میں، نصاب میں اگر
15 کتابیں ہیں تو 15 میں سے 14 کتابیں غیر کی، مخالف کی، پیغمبر کے دشمن کی، اور آپ کافر کہہ لیں، ملحد کہہ لیں، ان لوگوں کی آپ کے ملک میں آ کے تیار کروا کے، پریس میں چھپوا کے، بچوں کے بیگ بھر کے، ان کی بھاری فیسیں دے کے آپ کو سیرت نہیں پڑھائی دینے جا رہی ہے۔ گل سمجھ آئی جائے؟ اگر جینا ہے نا تو باقی زندگی تھوڑی دلیل اور یقین کے ساتھ جیے، اگر کہیں شک ہے تو وہ شک نکالیں، اوہام سے نکلیے۔ پہلا یقین، میرے مسلک کی دعوت۔ ایک بات پہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ سے کسی جگہ مسلک کا مطالبہ نہیں کیا، سکرات کے وقت مسلک نہیں، موت کے وقت مسلک نہیں، قبر میں سوالات کے اندر کسی سے کوئی مسلک نہیں پوچھا جانا، نہ نشر میں مسلک، نہ حشر میں مسلک۔ مسلکوں کی جنگ لڑنا چھوڑ دیں، وہ کر لیں جو محبوب نے کیا تھا، وہ لے لیں جو آپ نے دیا ہے، جو بولا ہے، جو کہا ہے، قول کو، فعل کو، عمل کو، صورت کو، سیرت کو، کردار کو اور اسوے کو لینا یقین کے ساتھ سیکھیے، شکوک و شبہات سے نکلیے، شک مٹائیے۔ اگر آپ کو پک کر دیا گیا ہے کہ نہیں فلاں مسلک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی، محبوب کا فرمان برحق، لیکن مان علیہ واصحابی بننے کی خوبی پیدا کیجئے، انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ ایمان سے بتائیے، جب پوچھا جائے گا ما دینو، کیڑے مسلک نے تو انہوں سکھایا کہ اتھے کہنا ہے آنا وہابی؟ آج تک کتے تقریر چھ سنیا جے کسے وہابی سٹیج تو انہوں نے کیا ہوئے کہ اگر جواب دینا ہے آنا وہابی ہوں۔ سنی نے کہا ہو انا سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سولوردی چشتی قادری نقش بندی ہوں۔ پڑھا کہیں سب نے ایک ہی جواب دیا ہے، ما دینک، بولو دینی الاسلام۔ میں چاہوں تو اس پہ آپ کو سینکڑوں سوالات دے دوں، لیکن صرف یقین کی کیف دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری اس دعوت کو مثبت سمجھا جائے۔ سب سے پہلی چیز جس پہ یقین ضروری ہے، اللہ کے وجود کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں میں 80% سے زیادہ آپ کے اور میرے بچوں کی ذہن سازی کی جا چکی ہے، کی جا رہی ہے، پل پل یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی پالنہار نہیں، یہ سب آٹومیٹکلی ہے۔ جس کو دہریہ کہتے ہو، جس کو اس دنیا کے اندر ملحد بولتے ہو، اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ لیکن مومنوں کے ایمان کو، جس کے اوپر جناب آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک ایک ہی سبق پڑھایا گیا کہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا وجود ہے۔ کچھ اپنوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، لا جسم لہو ولا جسیم لہو، آپ نے خطبوں میں سنا۔ وہاں سے دوسرے نے بھی، فلسفیوں نے کہا کہ رب کا وجود بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں۔ اپنوں نے ترجمے کیے، آنکھ نہیں مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں مگر پکڑتا ہے، کان نہیں مگر سنتا ہے۔ سر جی کہاں سے آپ نے یہ شکوک و شبہات لے لیے؟ شک نکال، پک کر، تیرے رب کا وجود ہے۔ اچھا رجوع کر لینے سے نا بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں آج ہی رجوع سن رہا تھا، وہ بحث مباحثے جو چلے کراچی میں علماء آن لائن پہ، کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے یا کہاں ہے۔ اہل علم نے اس پہ گفتگو کی، سارے ایک طرف تھے، اکیلا مسلک اہل الحدیث کہہ رہا تھا رحمان کا قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیات کہتی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر آیت لا ریب ہے، ہر عقیدہ بغیر کسی شک کے ہے، بات پختہ ہے، یقینی ہے، پکی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی،
وہاں فلسفہ پڑھ کے جواب دینے والوں نے قرآن کا رد، آیات کا رد کرتے ہوئے کہا سر جی کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹی چیز کے اوپر بڑا کیسے آ سکتا ہے، بڑی پہ تو چلے سمجھ آئی یہ ٹیبل بڑی ہے، ٹیشو کا ڈبہ چھوٹا ہے، یہ بوتل چھوٹی ہے، گلاس چھوٹا ہے، یہ پھول کی پتیاں چھوٹی ہیں اوپر سما گئی ہیں، لیکن چھوٹی پہ بڑا، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو وہ عرش تو بڑا نہیں ہے، تو اللہ کیسے؟ حضرات لیس کمثلہ شیء، اپنے رب کی تمثیل، اللہ کی مثال، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، تو نے تمثیل دے کے تشبیہ دے کے اپنے آپ پہ سمجھ لیا کہ کرسی مجھ سے بڑی ہونی چاہیے۔ میں جٹا نو بڑی دفعہ ویکھیا ہے کہ جدو رات نو پانی لاؤندے سی نا تے تھک جاندے سی، ایک کئی دی کرسی بنا کے بہ جاندے سی تے کئی تے کسے جٹ تو تے بندے تو وڈی نہیں ہوندی، جڑے بیٹھے نے انہاں نو پتہ ہے، جڑے نہیں او سوچو سویرے ایک خریدیا جے بہ کے ویکھیا جے۔ دوجی مثال، فیصلہ آباد کے پل موجود ہیں، انگریز کی ڈاٹ والے نہیں، موجودہ جس کے نیچے پلر چھوٹا ہے اوپر ڈبل سڑک جا رہی ہے۔ کتنی جگہ ہیں کہ جہاں نیچے سے صرف ایک پلر ہے، اوپر پورے ہوٹل موجود ہیں۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، اللہ کی مثال اعلیٰ ہے، لیکن تو نے عقل سے سوچ کے محدود عقل اس پہ لامحدود کو قیاس کر کے کتاب اللہ کا انکار کیا۔ ویسے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ کرے میرے تمام بھائی ایسے کریں۔ الیاس گھمن صاحب کی آج ریکارڈنگ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں جس میں کہتا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے۔ میرے مشائخ نے، بڑوں نے، پھر اہل علم نے، دیگر احباب و ارباب نے کہا، سمجھایا، حالانکہ مناظر ٹائپ آدمی ہے، مناظر جس بات پہ ڈٹ جائے اس کی مہربانی پھر کون اس کو کہے، لیکن حق یہی بنتا ہے، آپ ہوں یا میں ہوں، بات غلط ہو جائے، جذبات میں ہو جائے، عقل کی بنیاد پہ ہو جائے، قیاس پہ ڈٹ جائے، نہیں، حق بات کی طرف لوٹنا یہ اہل علم کا شیوا ہوتا ہے۔ درمات دلیل ہے سدار، دلیل کے ساتھ یوں گھوم جیسے مسجد قباء میں جنوب کی طرف گھوم گئے تھے، شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے۔ پتہ ہے بیت المقدس قبلہ تھا، شمال مدینے سے شمال میں اور مکہ جنوب میں ہے، بالکل الٹ سائٹ پہ دونوں گھومے، تو پتہ یہ چلا کہ دلیل امام ہونی چاہیے، دلیل کو لیڈ کرنا چاہیے، شک مٹا دینے چاہیے، حق اور پک کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اعضاء کے بارے میں، وجود کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، ہم مثال نہیں دیں گے، تمثیل نہیں، ہم تشبیہ نہیں دیں گے، ہم اس کی جو ہے وہ تعطیل بھی نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کا وجود ہے، کیسے ہے؟ ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا ہے، ہم آنکھ مانیں گے۔ اللہ نے جن اعضاء کا تذکرہ کیا ہے ہم تسلیم کریں گے، نہ تشبیہ دے کے، نہ تعطیل کر کے، نہ تردید کر کے، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، عرش بری پہ مستوی ہے جیسے اس کی شایان شان ہے۔ یہ یقین کر لیں، اگر یقین نہیں آتا تو پھر اس لونڈی کا مسئلہ دیکھ لیں۔ مالک نے مارا ہے اور بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس نے تھپڑ جڑا ہے، غصے میں آیا ہے، مرد ہوتا تو اس سے بھی بکری بھیڑیا چھین کے لے جا سکتا تھا، پھر ڈر آ گیا، حضور کی مجلس میں آئے، سارا واقعہ سنایا، بچی کو بلایا گیا، محبوب نے پوچھا این اللہ، این اللہ، ہوندی ساڑھے ورگی تے کی کہندی ہو ذکر سنا ہوا ہے نا، یک ضربی ہو ادھر اللہ ہے، یک ضربی دل پہ ضرب لگا، دو ضربی ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، پھر سے ضربی ناف تک لے جا، چہار ضربی، پتہ نہیں کتنی ضربیں، لیکن کبھی یہ پتہ نہ کیا کہ جس محبوب پہ یہ ذکر اترا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس ہستی نے یہ ذکر کیا تو کیسے؟ کاش یہ میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ بتاتا کہ یہ ذکر زندگیوں کو بدلتا کیسے ہے۔ تسبیح پھڑی تو دل نہ پھریا، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا،
منکے پہ منکا گرا، سبحان اللہ بھی، دو نمبریاں بھی، جھوٹ بھی، فراڈ بھی، لیکن ایسا وہ ذکر نہیں تھا۔ اللہ اکبر کہا، پھر مانا اور مان کے دکھایا۔ کیا پوچھا بچی سے؟ این اللہ مان دے جے یا نہیں جے مان دے جے حضور نو مان دے جے، تو اس بچی نے من کے حضور نو آپ نے بھی پوچھے اسی جاننی ہے میں کون ہاں، تو کی آکھیا سی؟ کہ حضور تسی نور ہی نور جے، محبت دی گل سی نا، انہاں تو ود کے تے کسے دا پیار نہیں۔ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، کہا تو جانتی ہے اللہ کہاں ہے؟ انگلی اٹھی چک سکتے ہو تے ایک باری محبت نال، ایمان نال، عقیدے نال، پک نال، یقین نال چکو کہ اللہ کتے وے، کتے عرش بری پہ۔ جب شعر پڑھنا ہوتا ہے نا پہلے کہتے نہیں ہر جگہ پہ ہے، تو میں نے ایک دفعہ پوچھا یار ارحم من فی الارض، یہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہو تم مہر باں ہوں اہل زمین پر، تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میں نے کہا یہ غلط کہہ گیا ہے، کہندہ جی پتہ نہیں ہون ساڑھے تک کہندے نے کہندہ نہیں، یقین کر اللہ عرش پہ ہے، قرآن پر یقین کر، یہ اللہ کا وجود ہے۔ ملحدین آپ کے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، آپ یہاں سٹیج پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگیں جاری ہیں، آپ کا بچہ میرا بچہ اپنے بیگ میں 14 کتابیں گھسا کر کے دوسرے کا نصاب جب پڑھ رہا ہے، اور جب جغرافیہ کو پڑھتا ہے، زمین کو پڑھتا ہے، حیاتیات کو پڑھتا ہے، اس جو ہے وہ بیس اور اساس کو لیتا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کائنات کیسے بنی؟ بگ بینگ کا تھیوری لے کے، نظریہ لے کے ملحد بن کے آ جاتا ہے، کوئی بنانے والا نہیں، ایک دھماکہ ہوا تھا سب ایٹومیٹکلی بن گیا، اور پھر یہ ذہن میں سوال لے کے گھومتا رہتا ہے، بابا سے پوچھتا ہے، بھائیوں سے، وہ کہتے ہیں پوت سانو نہیں پتا، اسی تھی کہ اللہ ہر تھاں تے چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، کوہساروں میں تو، درباروں میں تو، مزاروں میں تو، ادھر بھی تو، وہاں بھی تو، ادھر بھی تو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، جہاں در دیکھا وہاں سر پھر دیا، اور کہا کہ میں اپنے اس میں محبوب میں رب دیکھ رہا ہوں، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، خدا پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں، اور لوگوں نہیں، قرآن پہ یقین کر لو، رحمان کے وجود پہ یقین کر لو، اللہ کا وجود ہے جیسے اس کی شان ہے۔ دوسری چیز یقین میں جو ضروری ہے کہ کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں، وہ ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک، مان دے جے وجود تو بعد ذات کلی ہے۔ ایتھے اج پک ہونا ہے، شک ہوئے تو سوال دے دیں گا، پک ہو تو دلیل دے دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات، قوم نوح نے کہا 5 مل کے رب بنے، ود سوا یغوث یعوق نصر ملیں، 5 بزرگ 5 ہستیاں ملیں، پھر ایک الہ بنتا ہے۔ پھر کی بنتا ہے؟ ایک الہ، 5 تن پاک، اولڈ ورژن 5 تن پاک کا، 5 ملے تو الہ بنتا ہے۔ 950 سال سمجھایا نوح علیہ السلام، وہ 5 نہیں جے کلا اللہ جے، لا الہ الا اللہ، اکیلا اللہ، یکتا اللہ، او کل ہو اللہ پڑھنے والوں، کل ہو اللہ احد کہنے والوں، اللہ 5 کا مجموعہ نہیں، 5 تن پاک کا مجموعہ نہیں۔ عیسائی آئے کہنے لگے، کیا بولا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 ملیں تو اللہ بنتا ہے، عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے ایک اللہ۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ہم ایلیٹ کلاس، ہم جو ہے فرسٹ کلاس، ہم جو ہے ٹاپر، اللہ
کے برگزیدہ رب کے محبوب، جنت ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ہاں انہوں نے رب کے وجود میں سے نکالا عزیر کو، انہوں نے جناب عیسیٰ کو، انہوں نے ود سوا یغوث یعوق کو، میرے نبی کے رشتہ داروں نے 360 کو۔ مسلمانوں آپ کس کس کو ڈال رہے ہو؟ میرے بھائی سٹیج پہ بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں وہابی جیڑے نے نا جی اے بتاں والیاں ایتاں ساڈے بزرگاں تے پڑھ دے بتاں والیاں ایتاں اپنے انو پکا کرن لئی نا یار بتاں والیاں ایتاں نے قرآن جتوں بھی پڑھن بتاں والیاں ایتاں نے آج یہ بھی بت کڈ لے ذرا تھوڑا میرے نال جوڑ بت مٹی دا نہ ہے گارے دا نہ ہے اٹ دا نہ ہے پتھر دا نہ ہے سیمنٹ دا نہ ہے مٹیریل دا نہ ہے کسی دا بھائی بت کسی حجر شجر ٹالی شالی کا نام ہے یہ کسی بوتے یا کھوتے دا نام ہے بت کے پیچھے سائیکی ہے کسی کی بزرگی کی کسی کے علم کی کسی کی چدراہٹ کی کسی کی سیاست کی کسی کے بڑے پن کی بڑے لوگوں کے سٹیچو بنا کے ڈھانچے بنا کے وجود بنا کے ان کو رکھ کے گھروں میں سجا کے پھر ان کو دیکھا جاتا چوما جاتا چاٹا جاتا پوجا جاتا یہ ہر بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے اگر پیچھے بزرگی نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بت ہوگا نہیں لائیے دنیا میں کسی ایک بت کا نام ودک چودھری تھا وڈیرا تھا بزرگ تھا سردار تھا قوم نوح کے پانچوں بڑے سردار بزرگ تھے ان کے نام پہ بت بیت اللہ میں تھے عراق سے لائے گئے اسی طرح لائیے لات کون ہے منات کون ہے عزا کون ہے حبل کون ہے نائلہ کون ہے یہ ساری بزرگ ہستیاں تھیں ان کے ڈھانچے ان کے یہ سٹیچو ان کے مجسمے ان کے سٹائل میں پتھر شکل میں گھڑ کے ان کو بنا کے پھر اس کے بعد جو ہے اس سے انہوں نے عبادت کا پوجنے کا وہ سلسلہ رکھا تھا اس لیے کتاب اللہ نے منع کیا جی اہلاً و سہلاً جگہ دو جی پاجی نہیں چھوڑو پر ہے وہ دلی ٹائم چاہی دا کم از کم 1.5 گھنٹہ ہاں جی تو میں آج انہوں بہتا نہیں ستونا انہاں کی کافی ہے بتوں والی آتے ہیں بابا جی کتے ہون نا دوجے پراواں کول اللہ لمبی صحت علی زندگی دوے تے وصال تو بعد دربار بھی مزار بھی سرکار بھی دستار بھی اے مت کہو کہ ساڑھے کو لٹا نہیں اپنے پٹھے نے اے مت کہو کہ مستری نہیں ایسے پینڈ جے بڑے وابی نے یہ بھی مت کہنا کہ کوئی معمار نہیں کوئی وارث نہیں کوئی پیچھے نہیں جاؤ پتا کرے ہو جے جدوں میں میرا کوئی بزرگ ہے تو دنیا تے ٹر گیا میرے ابا جی دی نال ایتھے قبر ہے کاری نوید الحسن صاحب دی توڑے نال پیچھے قبر ہے سر جی دنیا دی قراتاں دے امام واردواں لیکن سنت دیکھ محبت دیکھ پیار دیکھ عقیدت کے پیچھے عقیدہ کھڑا ہے قبر وقت کے بادشاہ کی بھی ہے تو کچی ہے میں آپ کو سچی بتاؤں اگر میرے بس میں ہو نا اور شریعت میں یہ جائز ہو اور میں کسے دی بڑھاواں یا نہ بڑھاواں میں علامہ احسان الہی ظہیر دی قبر سونے نال مڑاواں آپ کیا سمجھتے ہیں سونا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے مال نہیں ہے زمینیں نہیں ہے جگیریں نہیں ہیں عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اگر نام نیلے لگوں اپنے بزرگوں کے اولیاء کے ولیوں کے ہستیوں کے توحید کے علم برداروں کے 15 صدیاں درکار ہیں ہر صدی کے ان بزرگوں کے جنہوں نے توحید پہ پہرا دیا سنت پہ پہرا دیا لیکن میرے بھائی یہ کہنا کہ بتوں کی ایتیں بزرگوں پہ پڑھتے ہو تم نے بھی تو قوم کو کہہ رکھا ہے نا اے سانو مشرک کہیں دے نے تے حضور نے تے آکھیا سی بھی مشرک تو میری امت ہونا ہی نہیں کڈا سوکھا کام ہے
کنجر نچی جاندے نے تے انہاں نوں لوکی کہندے نہیں تسی کنجر نہیں ہے تسی ڈانسر ہو. کڈا سوکھا کام ہے. ساڈے وڈیرے کنجراں نوں کنجر ہی آندے سی, مراسیاں نوں مراسی آندے سی. ہن اج کل کی کہندے نے قریشی صاحب, خان صاحب, موسیقار, گلوکار, میوزیشن, فلاں فلاں. ارے نام بدلنے سے کام بدلتے تو میں اپنی 70 کے اوپر 1 to 5 کا سٹیکر نہ لگا دوں. کیا خیال ہے؟ شرک شرک ہے, کرنے والا مشرک ہے. میں ہوں یا کوئی اور ہو, یا بنی لا تشرک باللہ, جو کسی اللہ کے علاوہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, زندہ رب کو چھوڑ کے کسی مردے کو صدا لگا, فوت شدہ کو بلا. محمد الرسول اللہ جن کی خوشی منا رہے, عید منا رہے, جن پہ پیار, بڑا محبت, عشق چڑھ رہے ہیں, اسی ہستی نے کہا آواز دے کے دیکھ, اسباب کے تحت زندہ کو بلا. سدیا مدنی صاحب نو کہ نہیں؟ آج جڑے ساڑھے بزرگ ٹر گئے نے, آج انہاں چوچو ایک علامہ سان اللہ ظہیر صاحب یا یزدانی صاحب دی تقریر رکھ لیں گے. چلو اسی نہیں رکھی, دوجی پارٹیاں بچارے پرا رکھ لین کوئی. سر جی نہیں, کہانیاں ہیں, داستانیں ہیں, حقیقت پہ آ, دلیل پہ آ. مشرک جنت میں نہیں جائے گا, یقین کر یہ قرآن کی دلیل ہے. اللہ کی بات پر یقین, ذات پر یقین, بات رب کی قرآن ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. کب تک قرآن کی طویلیں کرو گے, تفسیریں بدلو گے, تحریریں بدلو گے, تقریروں میں بدلو گے, بیانات میں, خطابات میں بدلو گے, دھوکے دو گے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. کبھی تنہا بیٹھ کے قرآن پڑھ اور ٹھنڈے دل سے پڑھ. وہابی, سنی, شیعہ, دیوبندی مسلکوں کو ذرا نکال کے پڑھ. لیکن کروں کیا, تو ہر وقت ہجوم میں رہتا ہے, رش میں رہتا ہے. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل, مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. کبھی کسی جمع غفیر میں, کبھی کسی جلوس میں, کبھی پیٹ کی فکر سے آزاد ہو کے پڑھ, کبھی آخرت کی فکر سامنے رکھ کے پڑھ. رب کی بات الحمد سے لے کے والناس تلک برحق اور سچ, پھر تجھے بولنا پڑے گا. قل انما انا بشر مثلکم. 180 نیکیاں ملیں گی, تیرے منہ چ کھنڈ پوے گی. کیوں؟ تو نے قرآن پڑھا ہے, تلاوت کی ہے. تیری مسجد میں قاری صاحب پڑھیں تو زبردست. اگر تراوی میں پڑھیں تو با کمال. کسی نے پیچھے سے لکمہ دیا, نہیں, قل انما انا نور. کہتے نا لکمہ دیتے, کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ قد جاءکم من اللہ نور, بھول گئے. واتبعوا النور الذی انزل معہ. کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو, بتاؤ. رب نے جس نور کو اتارا پیغمبر کے ساتھ, اللہ کا نور اگر صرف مخلوق تم کہتے شاید گوارا ہو جاتا, کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق میں فرشتوں کو نور بنایا, لیکن وہ نور افضل نہیں ہے. اللہ نے بشر بنایا, اپنے نور میں سے نور نہیں بنایا. یاد ہوگا 12 مہینے میرے سجنا نو نور یاد آندا ہے, تے 12ویں مہینے دے پہلے عشرے تے دوجے عشرے دے 2 دن بچارے صرف ملاد تے ملادت. ہم نے پوچھا تھا ویریا, جے نور نے تے پیدا کدہ ہوئے نے, تے جے حاضر ناظر نے تے آمد کدہ ہے.